نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ناپاک کپڑا واشنگ مشین میں دھل گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ واشنگ مشین کا پانی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گرے گی، چاہے رنگ بو ظاہر ہو یا نہ ہو، کل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر کنفرم جو دھو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ناپاک کپڑا ڈال دیا گیا ہے، تو یہ کپڑا بھی مکمل طور پہ اور اس کے ساتھ جو پاک کپڑے ڈالے جائیں گے جیسے اس پانی سے ملیں گے ٹوٹلی سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ناپاک ہو گئے۔ اب ان کو ایسا اگر ہو جائے کبھی بعد میں احساس ہو کہ وہ ہو یہ تو پاک ناپاک مسئلہ ہو گیا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے احتیاط سے ان کو نچوڑ کر باہر نکالیں، اس طرح کہ اپنے اوپر قطرات نہ گریں۔ انہیں اچھی طرح صابن میں اس کو گھومنے دیں، میل سب نکل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اب اس کو باہر نکالتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ پہلی بات تو یہ کپڑے باہر نکال کر اس واشنگ مشین کو دھوئیں، جتنا اندر پانی اس کو بہائیں اور اوپر سے پانی ڈال کر پوری واشنگ مشین کو دھوئیں، نیچے سے پانی بہتا رہے، حتیٰ کہ جتنا واشنگ مشین کے اندر اس وقت پانی موجود ہے یا جھاگ وغیرہ ہے سب کا سب بہہ کر نکل جائے، یہ پاک ہو گئی۔ اب اس میں پاک کپڑے ڈال کے آپ اس کو مزید دھو سکتے ہیں، اب اس میں ناپاکی کا معاملہ نہیں رہا۔ باقی رہے کپڑے، کپڑوں کو احتیاط سے اچھی طرح نچوڑیں، اور نچوڑنے کے بعد پھر آپ علیحدہ بالٹی یا ٹب میں تھوڑا بہت پانی لے لیں اور اس کو پہلے بھر لیں، اوپر یعنی تھوڑا سا بھر لیں، اس کپڑوں کو دو دو جوڑے ڈال دیں، تین جوڑے ڈال دیں اگر بڑا ہے تو، ورنہ ایک ہی جوڑا ڈال دیں، اس میں ڈال کر اچھی طرح اس کو ہلا لیں۔ اب آپ نلکا کھول دیں، جب یہ پورا اوپر تک بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سطح کے اوپر رکھیں کہ کپڑے کا کوئی حصہ اس سطح سے باہر نہ ہو، اور پھر تھوڑا سا بہہ جانے دیں، ٹب سے گر رہا ہے پانی، تھوڑا سا بہہ جانے دیں، ہٹا لیں ہاتھ، کپڑا بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، اس کو نکال کے سائڈ میں ڈالیں، دوسرے کپڑے اسی میں ڈال لیں، پھر وہی اب جب آپ نکالیں گے تو تھوڑا کم ہو جائے گا، چھلک جائے گا پانی، پھر یہ نیا جوڑا ڈالیں، پھر وہ نلکا کھولیں، پھر ویسے ہاتھ اوپر اس طرح رکھیں کہ پانی کی سطح سے کوئی کپڑا باہر نہ ہو، تھوڑا سا بہائیں، یہ بھی پاک ہو گئے۔ تو یہ خلاصے کلام یہ ہوتا ہے، یہ ہے اصول گویا کہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کپڑا پاک کرنا چاہتے ہیں جس میں نجاست کا یقین تو ہے لیکن کوئی خاص مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ یہاں پر نجاست ہے، یہاں پر ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو اس بالٹی یا ٹب سسٹم سے آپ پاک کر سکتے ہیں، اور اس میں کرنا آپ کو یہ ہے کہ اس میں پہلے وہ کپڑا ڈال دیں، پھر پانی بھر دیں، جب اوپر تک پانی بھر جائے تو ہلکا سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح کے اندر رکھیں، اور ایک طرف سے نلکا گر رہا ہے یعنی پانی گر رہا ہے، دوسری طرف سے بہہ جانے دیں، یہ جاری پانی کا معاملہ ہو گیا، جاری پانی بن گیا۔ اور جاری پانی کے اندر ایسا ہوتا ہے، جاری پانی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، تو اس میں بس یہ حسن ظن قائم ہو جاتا ہے کہ جو نجاست ہوگی ہو سکتا ہے وہ بہتے پانی کے ساتھ نکل گئی ہو، کیونکہ احتمال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے نکل گئی ہو سکتا ہے اندر رہ گئی ہو، اور جب یہ شک پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں شکوک و شبہات کی بنا پر ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کنفرم یقین چاہیے، یقینی طور پہ کوئی چیز ناپاک ہوگی تو ناپاک کہیں گے ورنہ نہیں۔ تو یہ ایک ہیلا ہے، سمجھ لیں فقہاء اسلام نے لوگوں کی آسانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اس کو بھر کر تھوڑا سا پانی بہائیں گے تو وہ پانی اپنے ساتھ یقیناً نجاست لے کر بہہ رہا ہوگا، اب یہ پتہ نہیں، اب کنفرم نہیں ہے کہ اس پانی کے اندر نجاست باقی رہی یا بہہ گئی، دونوں امکانات ہیں، شاید رہ گئی ہو شاید بہہ گئی ہو، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا، اور جب شک پیدا ہو گیا تو شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں رہتی، گویا کہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ